الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ بعد رسول اللہ اگر کسی کو دین سمجھنا ہے تو دو چیزوں سے تمسک ضروری ہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع گفتگو اصول دین، اور اب تک ہماری گفتگو دین، تعریف تشیع اور اصول دین و فروع دین کی آشنائی کے موضوع میں رہی۔ اب کیونکہ اصول دین میں سے پہلی اصل توحید ہے، لہذا پہلے مرحلے میں اس جانب توجہ دلائیں کہ بعد رسول اللہ اگر توحید کو صحیح سمجھنا ہے تو وہ قرآن سے اور اہل بیت سے سمجھا جائے گا، نہ فقط قرآن سے بلکہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن متقین کے لیے ہے، اور اسی قرآن میں حکم ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک انسان صاحب تقوی نہ ہو، اور صاحب تقوی اس وقت تک کیسے ہو سکتا ہے کہ جب امام المتقین کے ساتھ اس کی وابستگی نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ بس دین در حقیقت بعد رسول اللہ اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو وہ قرآن سے اور اہل بیت سے حاصل ہوگا، اور دین ہی کی اہم اصل ہے توحید، لہٰذا صحیح معرفت توحید قرآن سے اور اہل بیت سے ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعد رسول اللہ ان دو پر ظلم کیا گیا، کبھی قرآن کے معنی کو بدلا گیا اور اپنے پاس سے قرآن کی آیات سے نتائج نکالے گئے کہ جس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں تھا، اور بعض دفعہ قرآن کے مجازی معنی کو حقیقی معنی دیے گئے۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ذکر ہوا اور ارشاد ہوا ید اللہ فوق ایدیہم، تو بعض ان لوگوں نے کہ جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں تھا، انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ خدا کا ایک ہاتھ ہے اور پھر خدا کا ایک جسم ہے اور خدا کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے تعلیمات حاصل کرنے کے بعد کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے اور طاقت ہے اور قوت ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی قوت ہر قوت سے بالاتر ہے۔ پھر ہم عرض کریں اور توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ صحیح معرفت خدا قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے ہوگی، لہذا قرآن کی آیات کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ بغیر قرآن و اہل بیت کے نہیں ہو سکتی، لہذا پہلے مرحلے میں آیات قرآن اور دوسرے مرحلے میں ان آیات قرآن کی تفسیر کے لیے روایات اہل بیت علیہم السلام اور ساتھ ہی اہل بیت علیہم السلام کی دعائیں۔ آج اگر تمام ادیان اور مذاہب کے سامنے یہ سوال رکھا جائے کہ ان کے پاس کتنی دعائیں، تو یاد رکھیں تمام ادیان اور مذاہب کی دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ دعائیں اور بہترین دعائیں اور سب سے زیادہ بہترین طریقے سے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ جن دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی دعائیں ہیں۔ مذہب تشیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کے طریقے بتاتا ہے، اور اللہ سے دل کی باتیں کس طرح سے انسان کریں یہ طریقہ بتاتا ہے، اور در حقیقت یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے اہل بیت علیہم السلام کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ اہل بیت کی دعاؤں کو اگر تمام مذاہب اور ادیان کی دعاؤں کے سامنے رکھا جائے تو وہ مقدار میں بھی زیادہ ہیں اور معنی کے اور مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ دقیق اور عمیق بھی ہیں۔ بس معرفت خدا در حقیقت اہل بیت علیہم السلام ہی کے ذریعے سے ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ آج تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں سب کے سب جا کے ختم ہوتے ہیں اہل بیت علیہم السلام پر اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین پر۔ لہذا جتنے بھی سلسلے ہیں سب اہل بیت علیہم السلام ہی سے منسوب ہیں، خصوصاً مولا امیر المؤمنین سے۔ ایک سلسلہ ایسا ہے جو حضرت ابوبکر سے منسوب ہے، سلسلہ نقشبندیہ، لیکن وہاں پر بھی اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر کے کچھ خطبات یا دعائیں یا کلمات یا قصار یا جملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہیں، تو وہاں پر بھی عام طور پر نفی کا جواب ملتا ہے، اور وہاں بھی جو خطبات اور معرفت ہیں وہ وہی ہے کہ جو مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ پس معلوم ہوا کہ جتنے بھی سلسلے در حقیقت علمی اعتبار سے مولا علی علیہ السلام ہی سے منسوب ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بعد رسول اللہ اہل بیت ہی ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے صحیح معرفت کرائی، اور اہل بیت علیہم السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا عظیم جلوہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ کربلا میں نظر آتا ہے کہ دشمن نے بھی گواہی دی کہ اصحاب اور انصار مارے جا رہے تھے، لیکن حسین ابن علی کے چہرے پر نور کا اضافہ ہو رہا تھا، چہرہ نورانی سے نورانی ہو رہا تھا، بھتیجوں کی اور بھائیوں کی اور بیٹوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کا سلسلہ جاری تھا۔ تو کہیں واقع کربلا میں شہادت امام حسین سے پہلے اور کہیں واقع کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد امام زین العابدین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور باقی اہل بیت علیہم السلام کی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے وہ جلوے نظر آتے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ کہیں جناب زینب کا یہ عالم نظر آتا ہے کہ جب مقتل سے گزارا گیا تو اپنے آپ کو بیویوں نے اونٹوں سے گرا دیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کے جسم اطہر کو اپنی آغوش میں لیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ تو مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اور بعض جگہ بیان ہوا کہ امام حسین کے جسم کے نیچے اس طریقے سے ہاتھوں کو داخل کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، الہی تقبل منا قربان القلیل، یا اللہ تو مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما۔ یہ ہے معرفت جناب زینب کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے فرماتی ہیں کہ یا اللہ تو اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ہے، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اتنی معرفت رکھتی ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ پر کوئی احسان ظاہر نہیں کر رہی بلکہ دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ تو اس قربانی کو، اور کون سی قربانی کو؟ مختصر سی قربانی کو قبول فرما۔ آج بھی جہاں جہاں مجالس ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہیں کہ وہ مجالس امام حسین ہیں، لیکن در حقیقت وہ مجالس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت دینے والی مجالس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والی مجالس ہیں۔ یہ وہ مجالس ہے کہ جس میں اللہ کے لیے جان دینے کا درس دیا جاتا ہے۔ لہذا آج اس بات کو واضح اور کھلے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ کون سی اقوام ایسی ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے لیے اپنی جان دینے، مال دینے، اپنے آپ کو قربان کرنے اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جان دینے کا ذکر سب سے زیادہ کرتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کے دین کو بچانے کا اور جان دینے کا اور اپنے سب کچھ قربان کرنے کا، تو وہ مذہب اہل بیت ہے۔ ہم پورے محرم اور اس کے علاوہ تمام سال، تمام شبہ جمعہ، اس کے علاوہ تمام شہادتوں پر، پھر اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے اموات ہوتی ہیں اس میں سویم اور 40ویں اور 10ویں اور 20ویں اور برسی میں جو ایک سب سے زیادہ اہم موضوع ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا جائے، اپنے مال کو قربان کر دیا جائے، حتیٰ گھر والوں کی چادریں بھی قربان ہو جائیں تو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر کربلا ہے۔ در حقیقت واقع کربلا معرفت الہی کا ایک اہم ترین جلوہ ہے۔ زندگی اہل بیت علیہم السلام معرفت الہی سے لبریز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز سے لبریز ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی ذات میں ہر وقت ایک جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ جلوہ کیا ہے؟ معرفت الہی کا ہے۔ کثرت سے دعائیں، کثرت سے سجدے، کثرت سے ذکر خدا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانیاں۔ پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے اللہ کے لیے جان دینے کی تو وہ ہم ہیں۔ کس صورت میں؟ امام حسین علیہ السلام کے ذکر شہادت کی صورت میں۔ بس یہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں کہ جنہوں نے صحیح معرفت کرائی، لہذا ہم نے اہل بیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا
اور اہل بیت علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس یعنی قرآن مجید میں پہچانوایا، اور حکم ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا، اللہ نے اہل بیت کو پہچانوایا، اللہ نے اہل بیت کو وہ مقام عطا کیا کہ اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بعد رسول اللہ اگر بلند ترین مقام کسی کو ملا تو اہل بیت کو ملا، اور اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے۔ ایک فارسی میں جملہ مشہور ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے آپ کو برباد کر دیا اور دین خداوند تبارک و تعالیٰ کو آباد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ بغیر اہل بیت علیہم السلام کے کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ جو مشہور و معروف دعا ہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، یا اللہ تو ہمیں اپنی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، یا اللہ تو ہمیں اپنی حجت رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو ہم اس کی حجت کو، اس کے جانشین کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، یا اللہ تو ہمیں اپنی حجت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ائمہ اثنا عشر کے خلفائے اثنا عشر کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے اثنا عشر اور ان کی حجتوں کی معرفت کرا، اگر تو نے یہ معرفت نہیں کرائی تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے، بہک جائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بحق محمد وآل محمد اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔